بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم کا عزم بغاوت اور یورپی یونین، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس CPAC دراصل سال میں عام طور پر 3 مرتبہ منعقد ہونے والی ایک کانفرنس ہے جو کہ امریکہ میں سال 1964 سے منعقد ہوتی ہے، اور اس میں کنزرویٹو ایکٹیوسٹ کارکنان اور عہدیداران حصہ لیتے ہیں۔ موجودہ صدر امریکہ ٹرمپ سال 2011 سے اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اسی کانفرنس کی مدد سے انہوں نے امریکی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ سال 2025 کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد 21 فروری تا 24 فروری تک کے لیے واشنگٹن DC کے نواحی علاقہ میں شیڈول ہے۔ جب سے صدر ٹرمپ نے اس کانفرنس میں حصہ لینا شروع کیا ہے، یہ عام طور پر اس کانفرنس پر خود ہی چھائے رہتے ہیں۔ اس سال 22 فروری کو اطالوی وزیر اعظم میلونی صاحبہ نے بھی اس کانفرنس کے شرکاء سے بذریعہ آن لائن لنک ایک خطاب کر کے یورپین یونین کے ممالک میں ہلچل سی پیدا کر دی ہے۔ آج کے پروگرام میں اطالوی وزیر اعظم کے اس آن لائن خطاب کے کچھ اہم حصے شامل ہیں۔ چونکہ ان کا خطاب انگریزی میں ہے، اس لیے اردو سمجھنے والے ناظرین کے لیے ان کے خطاب کے اہم حصوں کا مختصر سا خلاصہ اردو میں بھی پیش خدمت ہے۔ اردو خلاصے کے بعد آپ ان کے خطاب کے کچھ حصے انگریزی میں بھی سن سکیں گے۔ اطالوی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ یورپین اسٹریٹجک اکانومی اور امیگریشن کنٹرول یورپ کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اب یورپ والے سارے کے سارے ہی ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں، جبکہ چند سال قبل ایسی باتیں ہم جیسے چند لوگ ہی کیا کرتے تھے جو اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یورپ کے چند لیڈر، جن میں وہ خود بھی شامل تھیں، صرف وہی ان معاملات کی بات کیا کرتے تھے، اور اب جب کہ یورپ کی آبادی کی اکثریت ہماری ان باتوں کو درست قرار دے رہی ہے، تو سب یورپین لیڈران کی توجہ بھی اکانومی کو بہتر بنانے، سیکیورٹی اور امیگریشن کنٹرول کو بہتر کرنے کی ضرورت کو اجاگر کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ان امور کی طرف فوری توجہ دے دی گئی تو امید ہے کہ یورپ مزید نقصان سے بچ جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اب یورپ میں اس چیز کا احساس بھی جاگ رہا ہے کہ یورپ کی سیکیورٹی بھی ایک اہم امر ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وسائل اور جرأت موجود نہ ہو۔ کئی دہائیوں سے یورپ اور امریکہ اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ اقوام کی خوشی امن پر منحصر ہوتی ہے، اور امن کے حصول کے لیے جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے 3 سال سے یورپ جنگ کے کنٹرول کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر امریکہ بن جانے سے یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ جنگ بند ہو جائے گی اور کوئی نئی جنگ بھی شروع نہیں ہوگی، اور جو چند سال قبل افغانستان کا حشر ہوا تھا وہ منظر دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بارڈر سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی سب ضروری ہیں، اور یہ تب بھی ممکن ہوتا ہے جب ان معاملات کو عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عقل مندی کا واضح ثبوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدامت پسند جو کنزرویٹو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور یورپی سیاست میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بائیں بازو کے لوگ اب گھبرا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی فتح کے بعد ان کی یہ پریشانی اب ہیجان میں بدل چکی ہے، نہ صرف اس لیے کہ قدامت پسند جیت رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اب قدامت پسند عالمی سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب 90 کی دہائی میں بل کلنٹن اور ٹونی بلیئر نے ایک عالمی لبرل بائیں بازو کا نیٹ ورک بنایا تھا تو انہیں اس وقت مدبر کہا گیا، لیکن آج جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، میلونی ارجنٹائن کے صدر، یا شاید بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب بات کرتے ہیں تو
انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بائیں بازو والوں کی منافقت اور دوہری پالیسی کا واضح ثبوت ہے۔ ہم سیاستدان تو ان کی ان عادتوں کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب یورپ کے عوام ان بائیں بازو والوں کے جھوٹ کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اب یورپ کے لوگ ہم قدامت پسندوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، ہم اظہار رائے کی آزادی دینا چاہتے ہیں، اور ہم کامن سینس کی بات کرتے ہیں جو شاید ان بائیں بازو کے نیٹ ورک میں ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ جیسے چل رہا اسے چلنے دیں، یا پھر یورپ کو مزید کمزور کرنے کی بجائے ہم بائیں بازو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور یورپ کو مزید کمزور ہونے سے بچا لیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے مضبوط یا کمزور یورپ کو چھوڑ کے جانا چاہیے، یہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہوگا، اور پھر یہ سب کچھ ہماری کاوشوں پر ہی منحصر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ایک بہتر یورپ کے لیے کام کرنا ہے، اور میں روزانہ ہی بہت سارے مسائل اور مخالفانہ طاقتوں سے ٹکراتی ہوں، لیکن میں ہارنے والی نہیں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب بھی میرے ساتھ ہیں۔ آخر میں تو یہی کہوں گا کہ اٹلی یورپی یونین کا انتہائی اہم ملک ہے۔ پہلے یورپین یونین کے ملک سلوواکیہ اور ہنگری ایسی باتیں کرتے تھے تو ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب اٹلی جیسے اہم ملک کی سربراہ حکومت نے واضح طور پر امریکی صدر ٹرمپ کو ایک عقل مند اور جرأت والا لیڈر قرار دے دیا ہے، تو ظاہر ہے وزیر اعظم میلونی صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو بھی مانیں گی۔ یہ عالم بغاوت اس لیے لگ رہا ہے کہ اس وقت یورپین یونین کے اہم ممالک جن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے یوکرائن میں امن قائم کرنے والے منصوبے ان کو منظور نہیں ہیں۔ اب جب کہ اٹلی جیسے اہم ملک نے اس منصوبے پر عمل درآمد کی حامی بھر لی ہے، تو پھر ہم اس کو عالم بغاوت ہی کہہ سکتے ہیں جو یورپی یونین میں بلند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ناظرین، آپ وزیر اعظم اٹلی کی انگریزی میں تقریر کا بھی کچھ حصہ سن لیں اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔ If those who were outraged had shown the same pride when Europe lost its strategic autonomy, tying its economy to autocratic regimes, or when European borders and our way of life were threatened by mass illegal migration, now we would live in a stronger Europe. Second, these ideas are not new for many of us. Brave European leaders have been saying this for a long time. I've said them many times before, even from the CPAC stage, urging Europe to rediscover its true and deepest soul, which has been sacrificed on the altar of wokeness, bureaucracy, and mercantilism. These are common sense ideas, now shared by a majority of European citizens, as election results have shown. So Europe is far from lost, and it will never be lost as long as conservatives remain in the fight. There is a growing awareness. There is a growing awareness in Europe that security is now the top priority. You cannot defend if you lack the means or the courage to do so. Throughout history, Europeans and Americans have shown they are hearers to Pericles' words. Happiness depends on freedom, and freedom depends on courage. We proved this when we stopped invasions, won our independences, and overthrew dictators. And we have done it together the last 3 years in Ukraine, where a proud people fight for their freedom against brutal aggression. And we must continue today, working together for a just and lasting peace, a peace that can only be built with the contribution of all, but above all, with strong leaderships. And I know that with Donald Trump leading the United States, we will never again see the disaster we saw in Afghanistan 4 years ago.
So, border security, energy security, economic security, food security, defense and national security. For a simple reason, if you are not secure, you are not free. And when freedom is at risk, the only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. So ultimately, our struggle is hard, but the choice is simple. Will we surrender to decline? Or will we fight to reverse it? Will we let our civilization fade? Or will we stand up and defend it? Will we leave our children a weaker world or a stronger one? Will we want the new generations to be ashamed of their roots? Or will we recover and pride of who we are and teach it to them? I made my choice long ago, and I fight every day to honor it. And I know that I'm not alone in this battle, that you are all standing with me, that we are all standing together. And believe me, this makes all the difference. Thank you all. Thank you all. God bless you, and God bless the free nations of the world.